تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا ہے اور اس کے عزت اور اکرام کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ زمینوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، سمندروں کے تہوں میں ہیں۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق ہم ہیں، انسان۔ اللہ نے اپنے اس مخلوق کو، انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے عزت و احترام کا حکم دیا ہے اور تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے اور اس کو بحر اور بر میں سواری عطا کی ہے، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہماری بہت سارے مخلوقات پہ ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمایا ہے۔ تو انسان فضیلت والا ہے، تمام مخلوقات میں بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ 3 میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمت ہے، ہر نعمت کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے نا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، جتنی چیز کا نام لیتے چلے جائیے، ہر ایک نعمت اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا ہے۔ فرض کرو سورج نہیں رہے، انسان کا جینا محال، زمین نہ ہو، انسان کا جینا محال، آسمان نہ ہو، انسان کا جینا محال، یہ دریا اور پانی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہے نا؟ یہ چیزیں نہیں ہو تو انسان کا جینا محال۔ انسان اگر نہ ہو تو ان کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ سارے انسان سمجھو ختم ہو جائیں تو زمین کا کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ آسمان، چاند، سورج، ستارے کا کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں نا؟ تو تمام نعمتوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اللہ نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ تمام نعمتیں اس کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنا نائب انسان کو بنایا۔ جنات کو بھی تو اللہ بنا سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ہم نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے نا؟ صرف خلیفہ نہیں بنایا ہے،
بلکہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بھی بنایا ہے۔ فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ تعظیمی کرو، آدم کے سامنے سر جھکاؤ۔ تو اللہ نے انسانوں کو کیا مقام دیا؟ مسجود ملائک بنایا۔ یعنی انسان کتنا عظیم ہے، انسان کی کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے آپ سمجھو۔ سب سے پہلی بات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان کو ہم نے عزت والا بنایا، مکرم بنایا۔ انسان کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوبصورت بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ اور انسان کا اتنا مقام ہے کہ زندگی میں تو خیر مقام ہے ہی، مرنے کے بعد بھی شریعت کا حکم کیا ہے؟ کوئی اگر مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرو۔ مرنے کے بعد بھی مردے کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ مت کرو۔ اچھی طرح اس کو غسل دو، اس کو اچھے کفن پہناؤ، کپڑے پہناؤ، خوشبو میں معطر کرو، کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ قبر تک، ہے نا؟ بہتر تو انسان کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے، لیکن اب شہر میں دور دراز کا مقام ہے، ٹرافک کا مسئلہ ہے، اسی لیے لوگ گاڑیوں پہ لاریوں پہ لے جاتے ہیں، ورنہ بہتر ہے کہ کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو شریعت نے حکم دیا مردے کو اعزاز و اکرام کے ساتھ غسل دو، پھر اس کے بعد اچھا کفن پہناؤ، جو بھی کپڑا تمہارے پاس اچھا ہو، خوشبو سے معطر کرو اس کو، سب انسان کا اعزاز و اکرام ہے، اور پھر اس کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، یہ انسان کا اعزاز و اکرام ہے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزر رہا تھا، یہودیہ عورت کا جنازہ تھا، جنازہ سامنے سے گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ تھا، یہودیہ عورت کا جنازہ تھا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ غیر مسلم جنازہ تھا، یہودیہ عورت کا جنازہ تھا، لیکن مسلمان نہیں، لیکن کم سے کم انسان تو تھا نا، یعنی انسانیت کا احترام یہ سکھایا۔ پھر آگے آپ دیکھیے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب دوسرے صحابہ بھی ہیں، اس موقع پر کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اے کعبہ تو بڑا محترم ہے، تو اللہ کا گھر ہے، بڑا تیرا مقام مرتبہ ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک انسان کا مقام اے کعبہ تجھ سے زیادہ بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ بڑا مقام انسان کا مقام۔ تو انسان کیا چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ نے انسان کو کیسا معزز مکرم بنایا۔ اور پھر اس کے بعد حکم یہ فرمایا، پہلے انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، آدمی کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، آج ایسا ماحول بن گیا ہے، ایسا لگتا ہے ہر آدمی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈو، ان کو بدنام کرو، ان کی کوئی غلطی تھوڑی سی نکل گئے بڑا بنا کر کے لوگوں میں پیش کرو، یہ ماحول بن گیا ہے نا۔ قرآن کریم کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد میں نکلو، سفر میں نکلو، اور کوئی معاملہ اگر سامنے آ جائے فتبینوا، اچھی طرح پہلے تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو آدمی تم کو سلام کر رہا ہے تم مت کہنا کہ یہ اوپر کے دل سے سلام کر رہا ہے، دکھاوے کا سلام کر رہا ہے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہے، ایسا مت کہنا۔ اس آیت کا شان نزول سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد کے لیے گئی، راستے میں ایک جگہ جنگل میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا، بکریاں ساتھ ہیں، چرواہا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا، اس چرواہے نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس زمانے میں سلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ سلام کرنے والا مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو اس کے ساتھ قتل و قتال کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس چرواہے نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا اور السلام علیکم کہا، لیکن اس کے باوجود جو صحابہ تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہے غیر مسلم، لیکن اپنے جان کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے دکھاوے کے لیے سلام کیا ہے، گردن اڑا دیا، اس کی بکریاں لے لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی تھی۔ ان صحابی نے جنہوں نے گردن اڑائی تھی کہا یا رسول اللہ، وہ بکریوں کا چرواہا سامنے آیا تو اپنے جان کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ کا مسلمان ظاہر کیا اور جھوٹ موٹ کا سلام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے کا اظہار فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ کا سلام کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، دکھاوے کا سلام کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی غصے کا اظہار فرمایا۔ اور اسی آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کی ایک جماعت کو جہاد میں بھیجا، اس میں ایک صحابہ تھے جسامہ۔ یہ لوگ گئے تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ اور جسامہ کی دونوں کی عامر نام تھا اس کا جو سامنے سے آیا تھا۔ عامر اور جسامہ کی پہلے سے کچھ رنجش چلی آ رہی تھی، دل میں کچھ پہلے سے لڑائی جھگڑے کی بات تھی۔ عامر سامنے سے آیا اور اس کا مسلمان ہونا مشہور نہیں تھا، لہذا عامر نے سلام کیا السلام علیکم، لیکن اس کے باوجود بھی محلم نے یہ کیا جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا عامر کو، یہ کہہ کے کہ اس شخص نے جھوٹ موٹ کا سلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے رسول کو پہلے اطلاع مل گئی تھی، انہوں نے معذرت چاہی، یا رسول اللہ وہ دکھاوے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ ڈانٹا، تم غلط کہہ رہے ہو، بھائی ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ جو آدمی زبان سے کہے ہم اس کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اس کا اعتبار ہوگا، وہ سلام کر رہا ہے مطلب مسلمان ہے، تمہارا قتل کرنا غلط تھا۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جو جسامہ تھے نا، محلم ابن جسامہ یا جسامہ ابن محلم جو بھی تھے، فوراً اس کے بعد انتقال ہوا ان کا۔ اللہ کے رسول ابھی ناراضی ہیں، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد ظاہر تدفین کا مرحلہ ہے، صحابہ گئے اور جا کر قبر کھود کے انہوں نے دفن کیا۔ دفن کے بعد قبر نے لاش کو باہر پھینک دیا، کہتے ہیں صحابہ نے پھر دوسری قبر کھودی، وہاں دفن کیا، پھر قبر نے لاش کو باہر پھینک دیا۔ ایک عجیب بات تھی، نیا واقعہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ لہذا صحابہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ محلم جو ہیں
ان کے لاش کو ہم نے دفن کیا تھا، لیکن زمین نے، قبر نے باہر پھینک دیا ہے، کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین نے تو محلم سے زیادہ بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی زمین کے اندر جگہ دیا ہے۔ ظاہر زمین کے اندر کیسے کیسے مجرم، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ محلم نے تو قتل کیا ہے، وہ بھی اجتہاد کی غلطی کی بنیاد پر، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین کا لاش کو باہر پھینکنا یہ تنبیہ ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں ایک انسان کی جان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ محلم نے بلا وجہ جو ہے عامر کو قتل کر دیا تھا، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کتنی ناراضگی ہے۔ پھر ان کی لاش کو پہاڑوں پہ ڈال دیا گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے نا وہ واقعہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ کسی شخص نے ایک انسان کا بھی اگر ناحق قتل کیا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ انسانی جان کی عظمت ہے، انسان کی عزت و آبرو کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تو فرما رہے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مستقل۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں سے سجدے کروایا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ سے افضل قرار دیا ہے۔ تو انسان کی جان جیسے افضل ہے، انسان کی عزت و آبرو بھی افضل ہے۔ آج ہمارے ہاں انسانی عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کی جو بات کر رہا تھا وہ بات باقی رہ گئی تھی، اور واقعہ افک اصل میں مختصراً آیا تھا، ضمناً آیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، ٹوہ میں لگا ہوا ہے، برائی کے ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے برائیوں کو جمع کر رہا ہے۔ بھئی اپنی قبر کی فکر کرو بھائی، یہ تم جمع کر رہے ہو، اللہ کے پاس ثواب ملے گا تمہارے کو؟ یہ واقعہ افک کے ضمن میں بہت ساری باتیں قرآن کریم نے بتائی ہیں۔ سورہ نور کی آیتوں کو آپ پڑھیں گے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب کسی کے بارے میں تم تک کوئی بات پہنچائی گئی، کسی کے بارے میں، ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، دو آدمی بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تمہارے پاس کسی کی کوئی بات پہنچائی گئی، کیوں نہیں تم نے کہہ دیا قالوا ھذا افک مبین، یہ غلط بات ہے، یہ بہتان کی بات ہے، فوراً رد کرو۔ بغیر دلیل شرعی کے تمہارے پاس اگر کوئی کسی مسلمان کی برائی نقل کرتا ہے فوراً رد کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا کسی کی برائی کو وقالوا ھذا افک مبین، لہذا فوراً کہتے ہیں نہیں یہ بہتان کی بات ہے۔ بغیر شرعی دلیل کے تمہارے پاس اگر کسی مسلمان کی بات آئے، واجب، علماء نے واجب قرار دیا ہے۔ ذہن میں یاد رکھیے، میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل میرے پاس کیا ہے؟ سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ نور میں خود لکھا ہوا ہے واجب ہے ہمارے لیے رد کرنا۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں اگر ہم تک کوئی بات پہنچائے بلا دلیل شرعی کے، تو اس بات کو، کسی مسلمان پر بہتان ہے، الزام ہے، اس کو رد کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ ہم کہہ دیں کہ یہ غلط بات ہے، ہاں دلیل شرعی ہے تو لاؤ۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آج کے معاشرے کے لحاظ سے غور سے سنیں، کفا بالمرء کذبا، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو نقل کرتا پھرے وہ،
جھوٹا انسان ہے وہ۔ مثلا میرے پاس کسی نے آ کر کسی کی بات نقل کی اور اس بات کو ہم نے آگے نقل کرنا شروع کیا، حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جھوٹا انسان ہے یہ، سنی سنائی بات کو نقل کر رہے ہو تم۔ ارے تم کو اتنا شوق ہے نقل کرنے کا، پہلے دلیل شرعی تمہارے پاس ہونی چاہیے نا۔ میں نے کئی جمعہ پہلے کہا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر ایک صاحب کی برائی کرنے لگے، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن عدالت میں کھڑا کر دیا آپ کو، اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ جو فلاں شخص کو برا کہہ رہے ہو تمہارے پاس دلیل ہے، کیا جواب دیجئے گا؟ کہنے لگے ہاں جواب دیں گے۔ میں نے کہا ذرا بولو، مجھے بھی بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تو میں نہیں، بہت سارے لوگ یہ بات بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے پاس یہ دلیل نہیں چلنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ، آج تو ایک فن بن گیا ہے نا بدنام کرنے کا، کسی کو ایک فن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ دو چار آدمی، اور واقعہ عفق کا بھی آپ کو سمجھائیں گے ہم کس طرح بدنام کیا جاتا ہے۔ واقعہ عفق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ پیش آیا۔ ایک قبیلہ تھا بنی المصطلق کا، اور غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ساتھ گئے، اور اس جنگ میں، اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور جب غزوے سے واپسی ہوئی تو مدینے کے قریب آ کر رات میں قیام کیا، اور صبح سویرے ہی اعلان ہوا کہ بھائی اب کوچ کرنا ہے، جن لوگوں کو قضائے حاجت ہے اس سے فارغ ہو جائیں۔ لوگ اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی قضائے حاجت سے فارغ ہونا تھا، ذرا دور چلی گئیں، اور وہاں جا کے ان کے موتیوں کا ہار گم ہو گیا تھا۔ تلاشنے میں دیر ہوئی، جب لوٹ کے آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب حضرت عائشہ کو معلوم نہیں کہ راستہ کہاں ہے، جانا کدھر ہے، رات کا وقت ہے۔ انہوں نے سوچا میں اگر ادھر ادھر گئی تو بھٹک جاؤں گی، اس سے بہتر ہے کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، اگلے مرحلے پہ اللہ کے رسول جب دیکھیں گے کہ ہم ہودج میں نہیں ہیں۔ اور غلطی یہ ہوئی کہ ہودج میں حضرت عائشہ ہوتی تھی، اور صحابہ ہودج کو جو اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ دبلی پتلی تھی، وزن زیادہ نہیں تھا، تو صحابہ نے ہودج کو اٹھا کے رکھا تو سمجھا کہ وہ اندر ہیں، حالانکہ وہ اندر نہیں تھی، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، دیر ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہیں، قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ جب آئی تو قافلہ چلا گیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کہاں بھٹکیں گے، ہم یہیں رہتے ہیں، اگلی منزل پہ اللہ کے رسول جب دیکھیں گے ہم نہیں ہیں تو پھر ڈھونڈتے ہوئے یہیں آئیں گے، ورنہ جنگل کا راستہ ہے، کہیں بھٹک گئے کیا ہو نہیں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں بیٹھ گئی اور چادر لپیٹ کے وہیں بیٹھی رہی، اور پھر ان کی نیند بھی آ گئی وہیں بیٹھے بیٹھائے۔ اور میں نے بتایا تھا صفوان ابن معطل ایک صحابی کو اللہ کے رسول قافلے کے پیچھے رکھا کرتے تھے کہ بھئی اندھیرے میں قافلہ کوچ کر رہا ہے، آپ جب سورج نکل جائے تو روشنی میں آپ آئیے، تاکہ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں اگر گری پڑی ہوں چھوٹی ہوں تو آپ لے کے آ جایا کریں۔ صفوان ابن معطل اس کام کے لیے تھے۔ وہ جب آئے اور وہ درخت کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی تھی، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، دیکھا تو حضرت عائشہ سو رہی تھی۔ زور سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو صفوان ابن معطل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں واللہ ما کلمنی کلمتا غیر استرجاعہ، کہ صفوان ابن معطل نے انا للہ کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا، کوئی ایک بات، کوئی ایک کلمہ بھی نہیں، بلکہ زور سے انا للہ پڑھا تاکہ وہ جگ جائیں۔ اور جب بیدار ہو گئی اونٹ کو بٹھا دیا، حضرت عائشہ سوار ہو گئی، انہوں نے نکیل پکڑا اور لے جا کے آگے، ان کو راستہ معلوم تھا اسی لیے چھوڑے گئے تھے، اور جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا دوپہر کے وقت جا کر کے صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وہاں پہنچا دیا۔ اب کیا ہوا، وہ جو منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، خبیث ترین انسان تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی خبیث ترین لوگ ہیں جن کا کام ہی یہی رہ گیا ہے، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈو۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین خبیث ترین انسان تھا۔ اس کو اطلاع ملی اچھا صفوان ابن معطل حضرت عائشہ کو اکیلے لے کے اب آئے ہیں، اس نے بکنا شروع کیا، اتہام تہمت لگا دی، حضرت عائشہ صفوان ابن معطل کا غلط تعلق ہے،
اور اس منافق کی وجہ سے، اور منافقین تو ساتھ تھے ہی، 3 مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے۔ ایک حضرت حسان ابن ثابت، یہ پکے سچے مسلمان تھے، حمنہ بنت جہش، اور ایک اور یہ مستح ابن اساسہ، یہ 3 پکے سچے مسلمان ان منافقین کی باتوں میں آ کر کے متاثر ہو گئے، اور یہ افواہ پورے معاشرے میں پھیلا دیا۔ مدینے میں بات پھیل گئی، حضرت عائشہ اور صفوان کے ساتھ متہم کر دیا، اس طرح کی بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 1 مہینے کا وقفہ گزر گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی تو اطلاع تھی، آپ گھر میں آتے، حضرت عائشہ صدیقہ بیمار تھی، حضرت عائشہ سے صرف اللہ کے رسول سلام کرتے، خیریت پوچھتے، طبیعت کیسی ہے، اور آپ چلے جاتے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت اور خراب ہو گئی کہ اللہ کے رسول کا جو پہلے التفات اور توجہ تھی اب نہیں ہے۔ کیا بات ہے مجھے نہیں معلوم، باہر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ پورے مدینے میں شور منافقین نے اٹھا دیا تھا کہ حضرت عائشہ صفوان ابن معطل کے غلط تعلقات، اللہ اکبر، کہیں سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مشکل تھا، آپ سنتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ بتاؤ، یہ تو امام الانبیاء ہیں، اگر ہمارے زوجہ کے بارے میں کوئی ایسا الزام لگائے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہم میں سے بہت سارے نالائق تو فوراً 3 طلاق دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں، خاموش ہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا بات ہے، الزام جو لگایا ہے کہاں تک سچائی ہے۔ لہذا صحابہ سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی گھر کے فرد ہیں، حضرت اسامہ گھر کے فرد ہیں، گھر میں ہی رہنے والے ایک طرح سے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت اسامہ سے پوچھا، بھئی تمہاری کیا رائے ہے، عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو کسی شک اور شبہ کا معاملہ ہو، وہ تو اچھے کردار کی مالک ہیں۔ اور بھی حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ آپ کے جوتے کے گندگی کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، آپ کی بیوی میں اگر گندگی ہوتی اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا، اب تک وہی نازل ہو گئی ہوتی۔ حضرت علی کی یہ رائے تھی۔ پھر بھی حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو بریرہ سے پوچھ لیجئے، حضرت عائشہ کی خادمہ تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو بلایا، پوچھا، بریرہ سنو، تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہ ہاں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں عائشہ کے بارے میں، سچی بات بتانا، اگر تم نے جھوٹ بتایا تو اللہ وحی کے ذریعے ہم کو بتلا دیں گے۔ کہا، یا رسول اللہ پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ تو حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت بریرہ جو خادمہ تھی انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کوئی برائی ان کی طرف سے نہیں دیکھا ہے، سوائے اس کے کہ کم عمر ہیں، کبھی کبھی آٹا گوندھ لیتی ہیں، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، نیند آتی ہے سو جاتی ہیں، بکری کا بچہ آتا ہے وہ آٹا کھا جاتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ حضرت عائشہ کو تو دال آٹے کی بھی خبر نہیں ہے، یہ چالاکی اور یہ ہوشیاری، اس طرح کی بدتمیزی وہ کرنے والی نہیں ہے، میں نے کوئی غلط معاملہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا، یا رسول اللہ یہ بتلائیے، آپ نے حضرت عائشہ سے جو نکاح فرمایا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے انتخاب فرمایا تھا یا اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا ہے؟ تو عمر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا ہے نا، آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اشارے سے ہم نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ کا انتخاب حضرت عائشہ کا آپ کے لیے ہے تو بلا شبہ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پاک ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ پاک ہیں، دل و دماغ سے یہ بات خیال نکال دیجئے۔
حضرت عثمان غنی سے پوچھا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم آپ چلیں دھوپ میں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا ہے تاکہ زمین پر آپ کا سایہ پڑے، اس پر کسی اور کا قدم نہ پڑنے پائے۔ اللہ نے اتنا آپ کا احترام کیا ہے، پھر آپ کی بیوی غلط ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی موقع پر مشورہ کیا، مختلف آراء سامنے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، جا کر انہوں نے خطاب کیا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا اور کمزور ہو گئی۔ ایک دن کمزوری کی وجہ سے بیت الخلاء گھر کے باہر ہوا کرتا تھا۔ عربوں میں اس زمانے میں دستور تھا کہ گندگی کی جگہ گھر میں نہیں بنانا چاہیے، بدبو آتی ہے، لہذا وہ گھر کے باہر ہی قضائے حاجت کے لیے جاتے۔ تو حضرت عائشہ کمزور ہو گئی تھی ایک مہینے میں، تو مستح مستح ایک صحابی مستح ابن وساسہ جو الزام لگانے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، ان کی والدہ مستح کو حضرت عائشہ نے بلایا، کمزور تھی، ان کے سہارے سے وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور قضائے حاجت کے بعد جب آ رہی تھی تو مستح کی جو وہ چادر بڑی ہوتی تھی، عرب اوڑھ لیتے تھے، اس میں پاؤں الجھا گر پڑی۔ وہ جب مستح یعنی مستح ابن وساسہ کی ماں جب گری تو بے اختیار ان کے زبان سے نکلا تعیس مستح، مستح تو ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو، یعنی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا دے رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہی ہیں، اور آپ کا بیٹا وہ ہے جو جنگ بدر میں شریک رہا ہے، اتنا عظیم بیٹا ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کر رہی ہیں۔ تو مستح نے، ان کی ماں نے کہا بیٹی عائشہ، تم کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا تمہارے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا چل رہا ہے، کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر مستح نے پوری کہانی سنائی، اس طرح منافقین نے مدینے میں اڑایا ہے، میرا بیٹا بھی اسی میں شامل ہے کہ تمہارے اور صفوان کے بارے میں غلط۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک مہینے کے بعد جب میں نے سنا، ایسی لرزہ اور ایسی کپکپاہٹ طاری ہوئی کہ شدید بخار طاری ہو گئی۔ کسی طرح میں گھر پہنچی، اللہ کے رسول آئے، حسب معمول بیٹھے، سلام کیا، خیریت پوچھی، تو میں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ مقصد تھا گھر جا کر اس معاملے کی تحقیق کریں، پوری بات جانیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے گھر چلی جاؤ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی، والدہ سے ملاقات ہوئی، والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ کو معلوم ہے یہ کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹی ہمیں معلوم ہے، اور تم جیسی نیک شریف اور نبی کی گھر میں رہنے والی، ان کے لیے بہت سارے دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تم فکر مت کرو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کیسے میں خاموش رہوں، پورے مدینے میں میرے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں اڑا دی گئی ہے۔ پھر پوچھا کہ ابا کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بھی معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ لوگوں نے ہم کو بتایا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا بتاتے؟ پھر حضرت عائشہ کے رونے لگیں، کہتے ہیں مستقل روتی رہیں، دن بھر روتی رہیں، رات بھر روتی رہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والدین کو یہ ڈر ہو گیا کہ میرے مسلسل رونے کی وجہ سے کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ مسلسل جو 24 گھنٹہ روتا رہے، آنسو بہاتا رہے، ظاہر ڈر ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر میرے پاس بیٹھے، آپ نے حمد و ثنا کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تمہارے بارے میں ایسی اطلاع ملی ہے، پہلی بار اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ برات نازل کر دے گا، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ کہنے لگی میں کیا جواب دوں؟ پھر والد محترم سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود جواب دیا، اور بڑی عالمانہ، بڑی فاضلانہ، بڑی ادیب، بڑی بلاغت و فصاحت کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مسلسل افواہ سنا ہے،
آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہے، اگر میں اس کا اعتراف کر لوں تو آپ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے وہ غلط بات ہے، اور اگر جو غلط بات ہے اگر اس کو میں مان لوں تو آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، آپ کہیں گے ہاں صحیح ہے، اور جو صحیح ہے اگر میں کہوں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا معاملہ وہی ہے جو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آ کے اپنے والد سے کہا تھا کہ بھیڑیا لے گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن اللہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتی بس میں اتنا کہہ سکتی ہوں، اٹھ کر جا کر میں باہر بیٹھ گئی۔ وقت ہو گیا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بات جو ہے پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، ابھی وقت ہو گیا ہے اور 2-4 منٹ میں بات ختم ہونے والی نہیں ہے کہ میں عرض کر دوں، وقت ابھی لگے گا، اور اسی لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کئی لوگ کا انتقال ہو گیا، ابھی ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے ان کے داماد کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، ایک صاحب اور